مالی لحاظ سے جو ہے وہ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ٹھیک ہے؟ مالی لحاظ سے انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ جب انسان کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس وقت میں انسان کا ہاتھ تھوڑا تنگ ہوتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اس کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، تو اس وقت انسان کو یہ مجبوری درپیش آتی ہے کہ وہ کسی کے مانگنے کے لیے مجبور ہوتا ہے، کسی سے مانگنے کے لیے، کسی سے قرض لینے کے لیے مجبور ہوتا ہے کہ بھئی مجھے قرض لینا ہے تاکہ میری ضروریات پوری ہو جائیں۔ تو انسان کی زندگی کے دونوں پہلو ہیں، اور جس وقت انسان مجبور ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم مجبوروں کی مدد و نصرت کریں، ان کو قرض دیں تاکہ وہ جو ہے مجبوری کے وقت وہ اپنا گزر سفر کر سکے، اپنے معاملات کو سیدھا کر سکے۔ تو ہمیں قرض دینا چاہیے، اور تنگ دستی کے وقت کسی مسلمان بھائی کی مدد و نصرت کرنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی تنگ دست کے لیے آسانیاں کرتا ہے، کسی تنگ دست کے لیے آسانیاں کرتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے لیے آسانیاں فرمائیں گے، دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو اگر کوئی شخص مجبور ہے، تنگ دست ہے، پریشان ہے، تو ہمیں اس کی مدد و نصرت ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن بسا اوقات ہوتا یہ کہ انسان جب کسی کو قرض دیتا ہے، اور قرض دینی چاہیے مسلمان بھائی کو، جب قرض دیتا ہے تو اگلا بندہ قرض لینے والا جو ہے وہ لوٹانے کا نام نہیں لیتا، اور قرض دینے والے کو چاہیے کہ جب وہ قرض دے تو ایک مدت کو، ایک وقت کو متعین کرے کہ بھائی میں تمہیں یہ پیسے دے رہا ہوں، یہ قرض دے رہا ہوں، لیکن فلاں تاریخ کو مجھے واپس کر دینا۔ اور قرآن کریم سے ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے، سورۃ البقرہ کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، ٹھیک ہے؟ ایمان والو، جب تم قرض کا لین دین کرو، معاملہ کرو، تو تم سب سے پہلے ایک تو کام یہ کرو کہ مدت کو متعین کرو کہ فلاں تاریخ تک، فلاں وقت تک، فلاں مہینے تک میں تمہیں قرض دے رہا ہوں، اس وقت تمہیں واپس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ اس قرض کو لکھ لو، کسی کاپی پر، کسی رجسٹر پر، کسی کاغذ پر لکھ لو کہ بھائی میں نے فلاں کو وہ قرض دیا ہے، اتنا قرض دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اتنی مدت تک قرض دیا ہے۔ تو یہ معاملہ قرض دینے والے کے لیے ہے، اور جو شخص قرض لیتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے جیسے اس جو مقررہ تاریخ ہے، اس مقررہ تاریخ تک قرض لوٹا دے، اگلے کے پیسے لوٹا دے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جو قرض دینے والا ہوتا ہے وہ بیچارہ اگلے سے مانگ کر تھک جاتا ہے کہ بھئی میرے تمہارے پاس پیسے ہیں۔ ایک تو بندہ جو ہے وہ شرم و حیا کی وجہ سے بعض لوگ مانگتے نہیں ہیں کہ بھئی میں بھی خود مجبور ہوں، مجھے بھی اس وقت ضرورت آ پڑی ہے، تو بعض لوگ مانگتے نہیں ہیں۔ جو لوگ مانگتے ہیں تو قرض جو ہے، مقروض جس کو قرض دیا گیا ہے، وہ ٹال مٹول کرتا ہے کہ بھئی میرے پاس ابھی نہیں ہے، میں بعد میں دے دوں گا، ابھی تو میرے حالات خود کے خراب ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، اگر واقعتاً اگلے دوست کے حالات خراب ہیں، اس کے پاس جو ہے پیسے نہیں ہیں، ابھی بھی اس کی ضروریات ہیں، مجبوریاں ہیں، اور آپ کا دیا ہوا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، تو پھر آپ اس کو مزید مہلت دے دیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو تنگ دست کے لیے آسانیاں کرتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں فرمائیں گے، تو آپ مزید اس کو مہلت دے دیں۔ لیکن اگر ایک شخص کے پاس جو ہے وہ پیسے موجود ہیں، مقروض ہے، جس نے قرض لیا ہے، اس کے پاس پیسے موجود ہیں، رقم موجود ہے، رقم موجود ہونے کے باوجود بھی ادا نہیں کرتا، تو اس کے لیے بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ قرض لوٹانا چاہیے اور وقت پر لوٹانا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو وسعت دے دی تو آپ اگلے بندے کا قرض ادا کر دیں، اور یہ قرض ایسی چیز ہے جو شہداء سے بھی معاف نہیں ہے۔ شہید کا مرتبہ اور رتبہ تو آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن اس کا قرض معاف نہیں ہے۔ آپ چنانچہ جنازوں میں دیکھتے ہیں، جب کسی کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے تو اس وقت یہی اعلانات کیے جاتے ہیں نا کہ بھئی اگر کسی کا قرض ہے اس کے اوپر تو ہم ادا کریں گے۔ ورثہ یہ اعلانات کرتے ہیں کہ بھئی تم معاف کر دو، ہم قرض ادا کریں گے۔ تو یہ قرض جو ہے مرنے کے بعد بھی معاف نہیں ہوتا، شہداء سے معاف نہیں ہے، اور اللہ کے رسول نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے۔ ایسا شخص جس کے پاس پیسے ہونے کے باوجود، مال و دولت ہونے کے باوجود قرض لوٹانے کا پختہ ارادہ رکھتا ہے کہ بھئی میں قرض نہیں لوٹاؤں
مضبوط ارادہ رکھتا ہے کہ میں کسی بھی حال میں قرض نہیں لوٹاؤں گا. ایک مجبوری ہوتی ہے نا کہ پیسے نہیں ہیں، فی الوقت ضرورت ہے ہمیں بھی، لیکن ایک شخص کے پاس پیسے موجود بھی ہیں اور وہ مضبوط اور پختہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں جو ہے وہ قرض واپس نہیں کروں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ سے چور بن کر ملے گا. کتنی بڑی وعید ہے کہ اللہ سے چور بن کر ملے گا. تو لہٰذا جو ساتھی مقروض ہیں، جنہوں نے لوگوں سے قرضہ لیا ہوا ہے، اللہ نے آپ کو وسعت دے دی ہے، مال و دولت دے دیا ہے، تو آپ جو ہے ان کے قرضے واپس